ایک ولی تھے بڑے خاص اللہ کے بندے، ان کا نام تھا مسلم المغربی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون تھے؟ اللہ کے ولی مسلم بن المغربی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اپنی مسجد میں امامت کرتے اور راتوں دن، پھر دن میں روزہ رات کو عبادتیں، اور اللہ سے کنٹینیو اللہ کے قرب میں تھے۔ انہی کے زمانے میں شیخ ابو اسحاق ابراہیم جو وقت کے بڑے عالم تھے، اور یہ کون ہے؟ ولی ہے مغربی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہے مسلم المغربی رحمۃ اللہ علیہ، بلند پائے کے ولی۔ اور یہ انہی کے دور میں شیخ ابو اسحاق ابراہیمی وقت کے بڑے عالم تھے۔ یہ اس زمانے، ان کے زمانے میں تھے۔ انہوں نے حضرت مسلم بن المغربی کی بہت شہرت سنی کہ وہ فلاں جگہ پہ مسلم المغربی ہے، بڑے بلند پائے کے بزرگ ہیں، بڑے متقی و پرہیزگار ہیں، اللہ کے بہت قریب ہیں۔ تو حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو، ایک جو بڑے وقت کے عالم تھے، ان کو دل میں اشتیاق پیدا ہوا میں جا کے ملوں۔ آئے تو دیکھا کہ حضرت امامت کی جگہ پر ہی نماز پڑھا رہے، آپ بھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ تو ان کی زبان میں کیا تھا؟ لکنت تھی، یعنی زبان میں جو مخرج تھا نا، برابر زبان میں ایک لکنت ہوتی ہے، وہ لکنت تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی زبان میں تھی۔ اس لیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ آپ نے بھی دعا مانگی اللہ سے۔ تو زبان کے پروناؤنسیشن سے یا لکنت سے یا سیکھنا ضروری ہے، تجوید سے سیکھنے کے بعد بھی اگر زبان نہیں پلٹ رہی ہے تو اس کو یہ نہیں کہتے نا اس کے پاس نالج ہی نہیں ہے، اس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ لینگویج کو لوگ نالج سمجھتے ہیں، عربک آ جانا، اس کو پروناؤنسیشن کے ساتھ آنا، تجوید کے ساتھ آنے کو عالم سمجھ لیتے ہیں، اور اچھے دار باتیں کر لی تو عالم ہو گئے۔ عالم علم جو ہوتا ہے نا سینے میں ہوتا ہے، اور جب علم آتا ہے تو ادب آ جاتا ہے، اور ادب جب آتا ہے نا اللہ کو پسند آ جاتا ہے، پھر اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو اب یہ تو عالم تھے، اور کئی عالموں کا حال ابھی یہ ہے کہ بس وہ اپنے گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، اور گھمنڈ آیا تو پھر وہ نیرا جاہل ہے، پھر عالم نہیں ہوتا، کیونکہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اللہ لمحے بھر میں سب کچھ عطا کر دے، اور اللہ کی حبیب کی حدیث مبارک ہے، اللہ جس بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس پہ اللہ کو پیار آ جاتا ہے، اس کو غیبی طریقے سے علم دین سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ علم مل جانا یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے، جس کو اللہ علم عطا کر دے۔ ایک ہوتے ہیں جو علم سیکھنے کے لیے لگے رہتے پھر بھی علم نہیں ملتا، اور جب مل جاتا ہے تو گھمنڈ غرور کر کے شیطان کے چیلے بن کے سب ختم کر دیتے ہیں۔ اس سے تو جاہلی اچھے ہوتے، کچھ نہیں پڑھتے وہ زیادہ اچھا ہو جاتا۔ پڑھ لکھ کے اگر ذرہ برابر بھی گھمنڈ آ جائے، غرور آ جائے، تو پھر شیطان بن گیا بندہ۔ تو کچھ کی تو عادت صرف غلطیاں نکالنے کی ہو جاتی ہے کہ اس کی اس کے پروناؤنسیشن صحیح نہیں ہے، تجوید صحیح نہیں ہے، مخرج صحیح نہیں ہے، لینگویج صحیح نہیں ہے، اس کو تو یہ سورہ پڑھنا نہیں آتا، ایسا کر کے دین والے کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو اب جب شیخ ابو اسحاق ابراہیم جو وقت کے بڑے عالم تھے، وہ ان مسلم المغربی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گئے، وہ نماز پڑھا رہے تھے، یہ پیچھے نماز پڑھنے لگے، تو ان کی زبان میں لکنت تھی، پروناؤنسیشن جو تھا ادائیگی حرف کی نہیں تھی برابر، لیکن پڑھ تو رہے تھے۔ اللہ کے ولی بھی بہت پڑھے تھے، اور پڑھنے کا حضرت بلال حبشی کا بھی معاملہ معلوم ہے نا کہ آپ اذان دیتے تو پورے کے پورے مکے والے وہ وہاں پہ آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی اور اذان دے۔ نہیں، یہ اذان صحیح نہیں دیتے حضرت بلال، میرے آقا نے بھی بڑا اچھا فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے فجر کی نماز کوئی اور دے۔ رات کو کمپلینٹ آئی تھی، آپ نے یہ نہیں کہا بلال بالکل صحیح نماز اذان دیتا ہے، آپ کو دکھانا تھا، دیکھو وہی ٹھیک ہے، فجر کی نماز کوئی اور دے۔ اب رات بھر انتظار ہو رہا ہے، فجر ہوگی فجر ہوگی فجر ہوگی، فجر ہی نہیں ہوئی۔ سارے کے سارے لوگ کروٹیں لے لے کے تھک گئے کہ اتنی لمبی رات کیسے ہو گئی ہے۔ آقا کے پاس پہنچے، کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، فجر کا وقت نہیں ہو رہا؟ اتنے میں جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیج دیا۔ میرے آقا کیوں فرمائے، کیوں بتائے؟
ان سے سنو. یوں جبریل نے کہا خیر الانام سے، اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے. کہا کہ یا رسول اللہ جب تک بلال اذان نہیں دیں گے فجر نہیں ہونے والی، دن نہیں نکلے گا، اذان وہ دیں گے. تو یہ جو زبان کی لکنت سے کوئی یہ سوچے یہ عالم نہیں ہے تو اس کی بہت پاگل پن ہے، اس کی جہالت ہے یہ. کیونکہ اگر چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے نا تو لاتا ہوا جب بولتا ہے، تو اگر ہرا دھنیا لانے گیا ہے، ماں نے کہا کہ چلو جا کے تم یہ لے آؤ، سمار لے کر آؤ یا ہرا دھنیا لاؤ، تو وہ بولے چمار ہے، تو دکان والا سمجھ لیتا نا کہ سمار مانگ رہا ہے. جب وہ دکان والا ادنا سا ان پڑھ جاہل سمجھ لیتا ہے بچے کی لینگویج، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا قرآن نہیں سمجھتا کیا؟ ہاں جان بوجھ کے اڑے رہنا اور اپنی غلطی کو درست نہیں کرنا یہ غلط بات ہے. وہ کوشش کرے اپنی جو پروناؤنسیشن کو، اپنے مخرج کو صحیح کرنے کی. اب یہ جو شیخ ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تھے، تو حضرت کی زبان میں لکنت ہونے سے کیا ہوا، ان کے ذہن میں، یہ تو عالم تھے، ان کو غلطیاں نکالنا بہت آتا تھا، تو ان نے سیدھا کہا، دل میں سوچا ان کو تو نماز ہی پڑھانا نہیں آتا، ان کی تو نماز میں ہی غلطی ہے، ان کے پیچھے میری نماز کہاں ہوں گی، کر کے نیت توڑی، نماز کی نیت توڑی ان کے پیچھے، اور اپنی نماز پڑھی اور ملنے کا بھی اشتیاق نہیں رہا. میں کیا سوچ کے آیا تھا اور یہ کیا نکلے، ان کو تو نماز تک پڑھانا نہیں آتا، کہاں کے ولی ہوں گے. لینگویج پہ چلے گئے، ملے نہیں، اللہ کو تو دکھانا تھا. تو اب یہ جب تھوڑے دور پہ گئے، ان کی خانقاہ سے دور پہ، تو حاجت آ گئی. تو وہی جنگل میں، پہلے ایسے کوئی بیت الخلاء تو ہوتے نہیں تھے، تو وہیں جنگل کے آس پاس وہ اپنے فارغ ہونے گئے اپنی حاجت سے، اور فارغ ہو کے جیسی وضو کے لیے ندی تھی ایک وہاں پاس میں، وہاں جیسے وضو کرنے بیٹھے تو ایک خطرناک شیر گراتے ہوئے آ گیا. دیکھا کہ یہ شیر تو میری جانب بڑھ رہا ہے. اب کیا تھا، جان بچانا فرض. دوڑ لگائی، دوڑتے رہے، شیر پیچھے دوڑتے رہا، دوڑاتے خانقاہ کے سامنے پہنچ گئے. وقت بہت بڑے عالم تھے. کہاں پہنچے شیر سے ڈرتے ہوئے؟ حضرت مسلم بن المغربی کے سامنے، وہ ولی کے سامنے. جیسے ان کو دیکھا تو وہ اپنے خانقاہ کے، اپنے حجرے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. کہا حضرت مجھے بچاؤ. ابھی تو نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بھاگ گئے تھے بنا ملے، اور اب دیکھا حضرت کھڑے اور شیر میرے پیچھے آ رہا ہے لقمہ بنانے مجھ کو. تو کہا حضرت مجھے بچاؤ، یہ شیر میرے پیچھے پڑا ہے. حضرت کو دیکھ کے شیر رک گیا. جیسے حضرت کے پاس پناہ میں آ گئے نا وہ، تو شیر آ کے رک گیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے بچاؤ. حضرت نے بھی کیا کیا، جہاں کھڑا ہو گیا تھا نا شیر آپ کو دیکھ کے، اس کے پاس گئے، شیر کے پاس خود گئے. یہ بھاگ رہے تھے عالم، یہ اللہ کے ولی ہے، آپ اس کے پاس گئے، شیر کے پاس. اس کی کان کو یوں مموڑا، جیسے کوئی بکری کے بچے کو کان کو مموڑتا ہے، ایسے کان کو یوں مموڑا اور مروڑ کے کہتے اللہ کے کتے، شیر کو کہہ رہے ہیں اللہ کے کتے، تجھے بتایا نا میرے مہمانوں کو تنگ مت کیا کر. سبحان اللہ. شیر نے یوں سنا اور چپ چاپ دبدبا کے چلے گیا. اب تو یہ تھا جرم ہے، ان کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا ان کو کچھ نہیں آتا ہے. تو یہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا دکھایا مجھ کو، میں تو سمجھ رہا تھا میں بہت بڑا علم والا ہوں. کہا حضرت یہ کیا تھا، بڑا پیارا جملہ کہا ابراہیم، ان کا نام کیا تھا عالم دین کا، ابو اسحاق ابراہیم. کڑک آواز میں کہا ابراہیم یہ تم ہو جو اپنے ظاہر کو سنوارتے ہو، اور ہم صوفی اپنے باطن کو سنوارتے ہیں. ہم صوفی اپنے باطن کو سنوارتے ہیں، تو اللہ ہر مخلوق کو ہماری اطاعت گزار بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کے ولیوں کی کرامات. جو اللہ کا ہو جاتا ہے سارا زمانہ اس کا ہو جاتا ہے، اور عزت ساری اللہ کے پاس رکھی ہے. اور وہ چھپتا ہوا بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے نا، تو
مخلوق اس کے پاس دیوانی بن کے آ جاتی ہے. اور آج بھی مسئلے حل اللہ کے ولیوں کے آستانے پہ ہو رہے ہیں. بڑے بڑے کینسر کے مریض اور بڑی بڑی بیماریوں کے مریض آج بھی وہاں جا کے شفا یاب ہو رہے ہیں. یہ اللہ کے ولیوں کے کارنامے ہیں. اس لیے اللہ کے ولیوں سے وابستہ رہو, ان کے ساتھ میں محبت کا رشتہ رکھیں, کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے جو صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پہ انعام ہوا. اور یہ انعام والے یہ ہے جو خود کے لیے نہیں جیتے, یہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیتے ہیں. نہ جنہیں کھانے کی فکر ہوتی ہے, نہ سونے کی فکر ہوتی ہے, نہ اپنے آپ کی, اپنے چیز کی, کسی چیز کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی. اور اللہ کا ولی اللہ سے ملا دیتا ہے, وہ اللہ نہیں ہوتا جس نے. اور لوگ ابھی دیکھتے ہیں ڈی جے بجا رہے ہیں, گانے بجا رہے ہیں, سندل نکال رہے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, مذہب اہل سنت کو ہی بدنام کرتے ہیں. یہ دیکھو سنی ایسے ہوتے, یہ دیکھو سنی. ارے بھئی آپ کو کیا بتائیں, وہ سنی نہیں ہے, وہ غیر مسلم ہر قسم کے, ہر ذات کے لوگ بزرگوں کو مانتے ہیں. اور وہ ہر ذات کے تھے, وہی تو 90 لاکھ مسلمان بنے ہیں میرے خواجہ سے. اگر ان کو اپنے در سے بھگا دیں گے نا تو کوئی ایمان نہیں لاتا. خواجہ نے انہیں اپنے رنگ میں رنگا, تب جا کے 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان بن گئے, کلمہ پڑھ گئے. وہی کام مخدوم سمنا نے کیا ہے, وہی کام میرے خواجہ نے, میرے بابا تاج الدین نے کیا کہ ان کے در پر بھی بڑے بڑے سندل آتے ہیں. اب وہ گانے بجا رہے ہیں تو اس میں وہ مسلمان تھوڑی ہے. کئی سندل غیر مسلم نکالتے ہیں اور اس کو لوگ ہوا بنا کے مذہب اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں. مذہب اہل سنت والا جو صحیح ہوتا ہے نا, وہ اپنے رب کی نمازوں کو ترک نہیں کرتا. 5 ٹائم کی نماز کے علاوہ اللہ کے ولی کا جو مرید بن جاتا ہے نا, اس کی تو مرید کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ تجھے روز سورہ یاسین بھی پڑھنا ہے, تجھے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنا ہے, تجھے 5 ٹائم پنج گنج قادریہ بھی پڑھنا ہے, تجھے اشراق, چاشت, اوابین اور تہجد بھی پڑھنا ہے, صلاۃ التسبیح بھی پڑھنا ہے. اللہ کے ولیوں سے وابستہ ہو جانے والے مذہب اہل سنت کے لوگ یہ اللہ کی عبادت دوسرے لوگ 5 ٹائم کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں, 4 کی 2, 2 کی 3 کر کے ختم کر دیتے ہیں. اللہ کے ولی والے چاہنے والے وہ 100 رکعتیں نفل میں پڑھتے ہیں, عبادتیں اور زیادہ کرتے ہیں, قرآن پہ قرآن ختم کرتے ہیں اور مخلوق کے کام آتے ہیں, لنگر پہ لنگر لٹاتے. جس نے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا نا, اس کو 10 ملتے ہیں, یہاں کے بھی اور وہاں کے بھی. کسی نے 100 لکھا, 100 کیا, اس کو 10% زیادہ. کوئی 1000 دے دے اور کوئی لاکھ اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے, خیرات کر دے, پھر تو جنت میں گھر بن جاتا نا. یہ مخدوم سمنا, یہ وہ شخصیت ہے جن نے اللہ کے لیے اپنا تخت و تاج وقف کر دیا, اپنا تخت و تاج اللہ کی راہ میں قربان کر دیا, صدقہ کر دیا. آپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے ولیوں سے محبت ہماری نسلوں در نسلوں میں رہے. آمین یا رب العالمین. اس بیان میں وما علینا الا البلاغ, اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ کو نگار کو معاف کر دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو, ناگوارا لگی ہو تو تہ دل سے معاف کر دیجیے, حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. یہ تھے